أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين صدق اللہ العظیم۔ اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف لانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے اور ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا۔ پھر جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گے کہ ہمیں اس خدا نے گواہ گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا ہے۔ اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو۔ تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی، بلکہ تم تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو بھی خبر نہیں ہے۔ تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے۔ اسی حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں، آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی، اور اگر رجوع کا موقع چاہیں گے تو کوئی موقع انہیں نہ دیا جائے گا۔ ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے۔ آخرکار اسی پر وہی فیصلہ عذاب چسپاں ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسپاں ہو چکا تھا، یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ سورہ فصلت آیت نمبر 19 سے 25 تک کی تلاوت ماہ ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین اکرام، پچھلی کلاس میں ہم نے سورہ فصلت کی آیت 13 سے 18 تک کی تفسیر سنی تھی۔
جس میں منہ موڑنے والوں کی مذمت کی گئی اور بتلایا گیا تھا کہ منہ موڑنا دراصل اسلام سے باغی ہونا یا لاپرواہی کرنا ہے، شعوری ہو یا غیر شعوری، ایک ایسا جرم ہے جو عاد اور سمود کی قوموں کو اللہ کے عذاب کا شکار بنا دیا تھا، اور وہ طاقتور تھے جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے اور ہنر میں بھی ہونے کے باوجود اللہ کی پکڑ اسے وہ نہ بچ سکے۔ ان کے اعتراضات بیجا قسم کے اور معجزوں کی مانگ اور انکار ان کو اس دنیا میں بھی اور آخرت کے رسوا کن عذاب کا موجب بنا دیا تھا۔ یہ عذابات، یہ سزائیں، سب کچھ ان کے اپنے کرتوت، ظلم، زیادتی، بد عملی اور صراط مستقیم سے اجتناب اور انبیاء کی باتوں کو نہ ماننا تھا۔ رہ گئے وہ لوگ جو اس جہالت کے ماحول میں حق کی راہ کو تلاش کیا، اس پر جم گئے، صبر کیا اور انبیاء کو اپنا رہنما جانا اور ان سے صراط مستقیم کو جانا اور اس پر استقامت کے ساتھ جمے رہے اور اللہ سے دعا مانگتے رہے، تو اللہ نے ان کو عذاب سے، اللہ کے قہر سے بچا لیا، جس میں صالح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو بچائے جانے کی مثال کے ساتھ ہمیں سمجھایا گیا۔ یہ تھا پچھلا مطالعہ جو آیت نمبر 13 سے 18 تک کی تفصیلات ہمارے سامنے پیش ہوئی تھی۔ آج ہم 19 سے 25 تک کا مطالعہ کریں گے۔ 19 سے 25 تک کی آیات کا ترجمہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ 19 سے 25 تک کی آیات میں اللہ رب العالمین نے جو جھنجھوڑنے والا قیامت کا وہ منظر جو ہے ہمارے سامنے کھینچا ہے، اگر شعور سے ان آیات کو پڑھا جائے تو دل دہل جائے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق لوگ بہت ہنسنا کم کر دیں گے اور رونا شروع کر دیں گے۔ تو آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے ان آیات کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے، ذہنوں کو کھول دے، سمجھنے کی قوت عطا فرمائے اور شعور کا احساس بیدار کرے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین اکرام، یہاں ہم نے 18 تک کا جہاں مطالعہ کیا تھا، آج آیت نمبر 19 سے اس کی شروعات کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 19 کی طرف چلیں تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے، اور ان کے اگلوں کو بھی اور پچھلوں کے آنے تک انہیں روکا رکھا جائے گا۔ اس آیت کے اندر قیامت کے منظر کو ہمارے سامنے بیان کر دیا گیا ہے، جب اللہ کے دشمن یعنی کفار، مشرکین، منافق، ظالم اور غافل اور لاپرواہ اور دنیا میں مگن رہنے والے اور خواہشات کے پجاری، جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، انبیاء پر اعتراض کیا اور منہ موڑا اور بندگی کو چھوڑ کر شرک یا بغاوت کی، انہیں اس دنیا سے منتقل ہو جانے کے بعد میدان حشر میں ان کو گھسیٹ کر ان کے انجام کے قریب یعنی جہنم کی طرف لائے جانے کا منظر یہاں پہ پیش کیا گیا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ذرا سورہ مریم کی آیت نمبر 65 کو بھی ایک نظر دیکھ لینا چاہیے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، پس تیرے رب کی قسم ہم انہیں اور شیطانوں کو ضرور جمع کریں گے، پھر ہم انہیں گھٹنوں کے بل جہنم کے گرد ان کو حاضر کر دیں گے، یعنی وہ تمام جو ہے لوگوں کو گھسیٹ کر جہنم کے قریب لے آ کر جمع کر دیا جائے گا۔ ایک اور منظر کشی سورہ فرقان آیت نمبر 34 میں بھی جو ہے اس طرح پیش کی گئی ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، جو اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف اکٹھا کیے جائیں گے، ان کا مقام برا ہے اور وہ سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ اس جمع کیے جانے والے منظر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا، تم قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون اٹھائے جاؤ گے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کافر قیامت کے دن اپنے چہرے کے بل جہنم کی طرف گھسیٹے لائے جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ چہرے کے بل کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے انہیں دنیا میں چلایا وہی انہیں قیامت میں چہرے کے بل بھی گھسیٹ لائے گا، پھر فرمایا ان کے اگلوں کو بھی پچھلوں کے آنے تک ان کو روکا رکھا جائے گا۔
इस बात को भी हदीस मुबारका में यूं इरशाद फरमाया गया, जब काफिरों को जहन्नम की तरफ ले आया जाएगा तो पहले आने वालों को रोका जाएगा हत्ता कि आखिरी भी आ जाए, फिर सबको इकट्ठा जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। सामिन इकराम, ये वो मंजर कशी है जो दिलों को दहला देने वाली है। यानी जहन्नम के करीब ले आए जाने के लिए तमाम मतलब जो है रहती दुनिया तक के जो इंसान हैं उन सबको एक के बाद एक दीगरे गुरोहों की शक्ल में जहन्नम के करीब ले आकर जमा कर दिया जाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इस सिलसिले में तफसीर बयान करते हुए फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जब ज़ालिमों को एक जगह जमा किया जाएगा, इनके सरदार को आगे रखा जाएगा और बाकी सब इसके पीछे होंगे हत्ता कि सबको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अब यहाँ इस आयत के अंदर कहा गया कि हम मतलब जो है इनके अगलों को पिछलों के आने तक रखा जाएगा। इसकी वजह क्या है, इसको समझने के लिए मुझे और आपको सूरह आराफ की आयत नंबर 38 को एक नजर मतलब जो है देख लेना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, जाओ तुम भी इस जहन्नम में चले जाओ जिसमें तुमसे पहले गुजरे हुए गुरोह जिन्न इंस जा चुके हैं। हर गुरोह जब जहन्नम में दाखिल होगा तो अपने पेश रो गुरोह पर लानत करता हुआ दाखिल होगा, हत्ता कि जब सब वहां पे जमा हो जाएंगे तो हर बाद वाला गुरोह पहले वाले गुरोह के हक में कहेगा कि ऐ रब, ये लोग थे जिन्होंने हमको गुमराह किया, लिहाजा इन्हें आग का दोहरा अजाब दे। जवाब में इरशाद होगा, हर एक के लिए दोहरा अजाब है मगर तुम जानते नहीं हो। सामिन इकराम, ये है वो रुसवाई जो एक दूसरे को देखेंगे और कहेंगे कि काश हम फला की बात न मानते, फला सरदार का साथ न देते। इंसान का गुनाह या बुराई जो वो दुनिया में करता है इसका वबाल तो इसी पर होगा, और मगर इसके इख्तियार करने के नतीजे में जो इसका प्रचार होगा और जो इसको इख्तियार करेगा और जो वहां जमा होने में हर एक को देखकर एक दूसरे को लानत और दोहरा अजाब देने की ख्वाहिश जाहिर करने के मंजर को मतलब जो है इस तरह पेश किया गया कि इनके अगलों को भी पिछलों के साथ जमा करके वहां पर रोका रखा जाएगा। सामिन इकराम, ये जिल्लत व रुसवाई का वो मंजर है जो यहाँ पे बड़ी मतलब जो है तफसील के साथ हमारे सामने आता है। यानी ऐसा नहीं होगा कि एक एक नस्ल एक एक पुश्त का हिसाब करके इनका फैसला एक के बाद दीगरे किया जाएगा, बल्कि तमाम अगली पिछली नस्लें बैक वक्त में उस जहन्नम के करीब जमा कर दी जाएंगी और इन सब का इकट्ठा हिसाब किया जाएगा। इसलिए कि एक शख्स अपनी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छे और बुरे अमाल करता है इसके असरात इसकी जिंदगी से खत्म नहीं हो जाते, बल्कि इनके मरने के बाद भी मतलब जो है अरसाए दराज तक चलते रहते हैं और वो इन असरात के लिए वो जिम्मेदार होता है। इसी तरह एक नस्ल एक दौर में जो कुछ भी करती है इसके असरात बाद की नस्लों में सदियों मतलब जो है जारी रहते हैं और अपने इस विरसे के लिए वो जिम्मेदार होती है कि मुहासिबा और इंसाफ के लिए इन सारे ही आसार और नताइज का जायजा लेना और इनकी शहादतें फराहम करना नागुज़ीर है। इस वजह से क़यामत के रोज नस्ल पर नस्ल आती जाएगी और वहां पे ठहराई जाती रहेगी। अदालत का मतलब काम इस वक्त शुरू होगा जब अगले पिछले सब वहां पे जमा हो जाएंगे और उनको वहां पर मतलब जो है इंसाफ के लिए और अदालत के लिए वहां पे खड़ा कर दिया जाएगा। सामिन इकराम, तुम में से मतलब जो है इस आयत के अंदर जो तफसील बताई गई है कि तुम में से हर गुरोह किसी का खल्फ होगा, तुमका किसी का सल्फ भी होगा। अगर किसी गुरोह के असलाफ ने इसके लिए फिक्र अमल की गुमराहियों का विरसा छोड़ा था तो खुद वो भी अपने खिलाफ के लिए वैसा ही विरसा छोड़कर दुनिया से रुखसत हो रहा होगा। यानी अपने अमाल जो वो कर जाता है उसका तो मतलब हिसाब किताब होगा ही होगा, मगर जो इस दुनिया के अंदर वो अपने पीछे मतलब जो है जो किरदार छोड़ जाता है, जिसे लोग मतलब जो है उसकी इत्तबा करते हैं, उसकी इताअत करते हैं, उसी को इख्तियार करते हैं, उसका वबाल भी मतलब जो है जब तक वो चलता रहे रहती दुनिया तक जो जो उसे इख्तियार करेगा उन सबको भी वहां पे वो जमा शुदा लोगों में उसको महसूस करेगा और जानेगा। हर एक गुरोह के गुमराह होने की कुछ जिम्मेदारी इसके असलाफ पर आयद होती है, तो इनके खिलाफ की गुमराही का अच्छा खासा बाप खुद इस पर भी आयद होता है। इसी बिना पर फरमाया कि हर एक के लिए दोहरा अजाब है, एक अजाब खुद मतलब जो है गुमराही इख्तियार करने का और दूसरा अजाब दूसरों को गुमराह करने का।
ایک سزا اپنے جرائم کی اور دوسری سزا دوسروں کے لیے جرائم پیشگی کی میراث چھوڑ جانے کی۔ حدیث مبارکہ کے اندر اسی موضوع کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا، یعنی جس نے کسی نئی گمراہی کا آغاز کیا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک ناپسندیدہ ہو، تو اس پر ان سب لوگوں کے گناہ کی ذمہ داری عائد ہوگی جنہوں نے اس کے نکالے ہوئے طریقے پر عمل کیا، بغیر اس کے کہ خود اس عمل کرنے والے کی ذمہ داری میں کوئی کمی ہو۔ دوسری حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو دوسرے انداز میں یوں ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جو انسان بھی ظلم کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے، اس کے خون کا ناحق کا ایک حصہ آدم کے اس پہلے بیٹے کو پہنچتا ہے جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، کیونکہ قتل انسان کا راستہ سب سے پہلے اسی نے کھولا تھا۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص یا گروہ کسی غلط خیال یا غلط رویے کو بنیاد ڈال دیتا ہے، وہ ضرور اپنی ہی غلطی کا ذمہ دار نہیں ہوتا، بلکہ دنیا میں جتنے انسان اس سے متاثر ہوتے ہیں ان سب کے گناہ کی ذمہ داری کا ایک حصہ اس کے حساب میں لکھا جاتا رہتا ہے، یا جب تک کہ اس غلطی کے اثرات چلتے پھرتے رہتے ہیں، اس کے حساب میں اس کا اندراج ہوتا رہتا ہے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنی نیکی یا بدی کا صرف اپنی ذات کی حد تک ہی ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ اس امر کا بھی جواب دہ ہے کہ اس کی نیکی یا بدی کے کیا اثرات دوسروں کی زندگیوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک زانی کو لے لیتے ہیں، جن لوگوں کی تعلیم و تربیت سے، جن کی صحبت کے اثر سے، جن کی بری مثالیں دیکھنے سے اور جن کی ترغیبات سے اس شخص نے اپنے اندر زناکاری کی صفت کو ظہور میں لے آیا، وہ سب اس کے زناکار بننے میں حصے دار ہیں، اور خود ان لوگوں نے اوپر جہاں جہاں سے اس کی بد نظری، بد دینی اور بدکاری کی میراث پائی ہے، وہاں تک اس کے ذمہ داری پہنچتی ہے، حتیٰ کہ یہ سلسلہ اس اولین انسان پر چلا جاتا ہے جس نے سب سے پہلے نوح انسانی کو خواہش نفس کی تسکین کا یہ غلط طریقہ دکھایا تھا۔ یہ اس زانی کے حساب کا وہ حصہ ہے جو اس کے ہم اثروں اور اس کے اسلاف سے تعلق رکھتا ہے، پھر وہ خود بھی اپنی زناکاری کا ذمہ دار ہوگا۔ اس کو بھلے اور برے کی جو تمیز دی گئی تھی، اس میں ضمیر کی جو طاقت رکھی گئی تھی، ان کے اندر ضبط نفس کی جو قوت و ودیت کی گئی تھی، اس کو نیک لوگوں سے خیر و شر کا جو علم پہنچایا تھا، ان کے سامنے اغیار کی جو مثالیں موجود تھی، اس کو صنفی بد عملی کے برے نتائج سے جو واقفیت تھی، ان میں سے کس چیز سے بھی اس نے فائدہ نہ اٹھایا اور اپنے نفس کو نفس کی اندھی خواہش کے حوالے کر دیا، جو صرف اپنی تسکین چاہتی تھی، خواہ وہ اس طریقے میں سے ہو، یہ اس کے حساب کا وہ حصہ ہے جو اس کی اپنی ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ سامعین اکرام، پھر یہ شخص اس بدی کو جس کا اکتساب اس نے کیا، جسے خود اپنی صحیح سے وہ پرورش کر رہا ہو، دوسروں میں پھیلانا شروع کرتا ہے، کسی مرض خبیث کی چھوت کہیں سے لگا لیتا ہے اور اسے اپنے نسل میں اور خدا جانے کن کن نسلوں میں پھیلا کر نہ معلوم کتنی زندگیوں کو خراب کر دیتا ہے، کہیں اپنا نطفہ چھوڑ آتا ہے، اور جن بچوں کی پرورش کا بار اسے خود اٹھانا چاہیے تھا، اسے کسی اور کی کمائی کا ناجائز حصے دار، ان کے بچوں کے حقوق میں زبردستی کا شریک اور ان کی میراث میں ناحق کا حقدار بنا دیتا ہے، اور اس حق تلفی کا سلسلہ نہ معلوم کتنی نسلوں تک چلتا رہتا ہے۔ کسی دوشیزہ لڑکی کو پھسلا کر بد اخلاقی کے راہ پر ڈال دیتا ہے، ان کے اندر وہ بری صفات ابھار دیتا ہے جو اس سے منکشف ہو کر نہ معلوم کتنے خاندانوں اور کتنی نسلوں تک پہنچتی ہے اور کتنے گھر بگاڑ دیتی ہے، اپنی اولاد، اپنے اقارب، اپنے دوستوں اور اپنی سوسائٹی کے دوسرے لوگوں کے سامنے اپنے اخلاق کی ایک بری مثال پیش کرتا ہے، نہ معلوم کتنے آدمیوں کی چال چلن خراب کرنے کا سبب بن جاتا ہے، جن کے اثرات بعد کی نسلوں میں مدتہائے دراز تک چلتے رہتے ہیں۔ یہ سارا فساد جو اس شخص نے سوسائٹی میں برپا کیا، انصاف چاہتا ہے کہ یہ بھی اس کے حساب میں لکھا جائے اور اس وقت تک لکھا جاتا رہے جب تک کہ اس کی پھیلائی ہوئی خرابیوں کا سلسلہ دنیا میں چلتا رہے۔ یہ وہ بنیاد ہے جو اس آیت کے اندر تفصیل کے ساتھ انسانوں کو دہلا دیتی ہے کہ لوگوں اپنے اعمال پر نظر ثانی کرو، ورنہ تمہارا کیا ہوا یہ بیج بویا جو جاتا ہے، اس کا اگر خرابی لے آئے تو تمہارے لیے تباہی و بربادی
برائی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اسی پر نیکی کو بھی قیاس کر لینا چاہیے۔ جو نیک ورثہ اپنے اسلاف کو کہا ہم کو ملا ہے، اس کا اجر ان لوگوں کو بھی پہنچتا ہے جو ابتدائے آفرین سے ہمارے زمانے تک ان کے منتقل ہونے میں حصہ لیتے ہیں۔ پھر اس ورثے کو لے کر اسے سنبھالنے اور ترقی دینے میں جو خدمت ہم انجام دیں گے، اس کا اجر ہمیں بھی ملنا چاہیے۔ پھر اپنی صحیح خیر کے جو نقوش و اثرات ہم دنیا میں چھوڑ جائیں گے، انہیں بھی ہماری بھلائیوں کے حساب میں اس وقت تک برابر درج ہوتے رہنا چاہیے جب تک یہ نقوش باقی رہے اور ان کے اثرات کا سلسلہ نوح انسانی پر چلتا رہے اور ان کے فوائد سے خلق خدا کی متمتع ہوتی رہے۔ سامعین اکرام، جزا کی یہ صورت جو قرآن پیش کر رہا ہے، ہر صاحب عقل انسان تسلیم کرے گا کہ صحیح اور مکمل انصاف اگر ہو سکتا ہے تو اسی طرح ہو سکتا ہے۔ اس حقیقت کو اگر اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو اس سے ان لوگوں کی غلط فہمیاں بھی دور ہو جائیں گی جنہوں نے جزا کے لیے اسی دنیا کو موجود زندگی کو کافی سمجھ لیا ہے، اور ان لوگوں کی غلط فہمیاں بھی جو یہ گمان رکھتے ہیں کہ انسان کو ان کے اعمال کی پوری جزا تناسخ کے صورت میں مل سکتی ہے۔ دراصل ان دونوں گروہوں نے نہ تو انسانی اعمال اور ان کے اثرات اور نتائج کی وسعت کو سمجھا ہے اور نہ ہی منصفانہ جزا اور ان کے تقاضوں کو۔ سامعین اکرام، ایک انسان آج اپنے 50-60 سال کی زندگی میں جو اچھے یا برے کام کرتا ہے، اس کی ذمہ داری میں نہ معلوم اوپر کی کتنی نسلیں شریک ہیں جو گزر چکی ہیں، اور آج ممکن نہیں کہ انہیں ان کی جزا یا سزا پہنچ سکے۔ پھر اس شخص کے لیے یہ اچھے یا برے اعمال جو وہ آج جمع کر رہا ہے، اس کی موت کے بعد ختم ہو جائیں گے، بلکہ ان کے اثرات کا سلسلہ آئندہ 100 برس تک چلتا رہے گا، ہزاروں، لاکھوں، بلکہ کروڑوں انسانوں تک پھیلے گا، اور ان کے حساب کا کھاتا اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک یہ اثرات چل رہے ہیں اور پھیل رہے ہیں۔ اسی طرح ممکن ہے کہ آج ہی اس دنیا کی زندگی میں اس شخص کو ان کے کسب کی پوری جزا مل جائے، اور درحال یہ ہے کہ ابھی اس کے کسب کے اثرات کا لاکھوں حصہ بھی رونما نہیں ہوا ہے۔ پھر اس دنیا کی محدود زندگی اور اس کے محدود امکانات سرے سے اتنی گنجائش ہی نہیں رکھتے کہ یہاں کسی کو اس کے کسب کا پورا بدلہ مل سکے۔ سامعین اکرام، آج کسی ایسے شخص کے جرم کا تصور کیجئے جو مثلا دنیا میں ایک جنگ عظیم کی آگ بھڑکاتا ہے، اور اس کی اس حرکت کے بے شمار برے نتائج ہزاروں برس تک اربوں کھربوں انسانوں تک پھیلتے رہتے ہیں۔ یا کوئی بڑی سے بڑی جسمانی، اخلاقی، روحانی یا مادی سزا بھی جو اس دنیا میں دی جانی ممکن ہے، اس کے لیے اس جرم کی پوری منصفانہ سزا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کے کیا دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا انعام بھی اس کا تصور آپ کر سکتے ہیں کہ کسی ایسے شخص کے لیے کافی ہو سکتا ہے جو اس طرح کے نوح انسانی کے بھلائی کے لیے کام کر رہا ہو، اور 1000 سال تک بے شمار انسان اس کی صحیح کے ثمرات سے فائدہ اٹھاتے چلے جا رہے ہوں۔ عمل اور جزا کے مسئلے کو اس پہلو سے جو شخص دیکھے گا، اسے یقین ہو جائے گا کہ جزا کے لیے ایک دوسرا ہی عالم درکار ہے جہاں تمام اگلی پچھلی نسلیں جمع ہوں، تمام انسانوں کے کھاتے بند ہو چکے ہوں، حساب کرنے کے لیے ایک علیم و خبیر خدا انصاف کے ساتھ کرسی پر برا جمال ہو، اور اعمال کا پورا بدلہ پانے کے لیے انسان کے لیے کے پاس غیر محدود زندگی اور اس کے گرد و پیش جزا و سزا کے غیر محدود امکانات موجود ہوں۔ سامعین اکرام، پھر اس پہلو پر غور کرنے سے ہمیں جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ بنیادی غلطی کا ازالہ بھی اس طرح ہوتا ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے کہ جس میں مبتلا ہو کر لوگوں نے مختلف چکر تجویز کیے ہیں، وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھے کہ صرف ایک ہی مختصر سی 50 سالہ زندگی کے کارنامے کا پھل پانے کے لیے اس سے 1000 گنا زیادہ طویل زندگی درکار ہے۔ کجا کہ اس 50 سالہ زندگی کے ختم ہوتے ہی ہماری ایک دوسری اور پھر تیسری ذمہ دارانہ زندگی اس دنیا میں شروع ہو جائے گی، جو اس آیت کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتایا گیا کہ اور ان زندگیوں میں ہم مزید ایسے کام کرتے چلے جائیں گے جس کا اچھا یا برا پھل ہمیں ملنا ضروری ہے۔ اسی طرح تو حساب بے باک ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، اور اس کے بے باک ہونے کی نوبت کبھی آ ہی نہ سکے گی۔ سامعین اکرام، یہ ہے وہ بات جو اس آیت نمبر 19 کے اندر بتائی گئی کہ اللہ کے وہ دشمن جو دوزخ کے سامنے گھیر کر لا کر کھڑے کر دیے جائیں گے، گھٹنوں کے بر چہروں سے گھسیٹتے ہوئے لے آئے جائیں گے، ان کے اگلوں کو بھی پچھلوں کے ساتھ ان کو روکا رکھا جائے گا، اور وہاں جب سارے لوگ جمع ہوں گے ان کے اندر سے سردار کو نکالا جائے گا، اور سردار کی قیادت میں ایک ایک کر کے سب کو
ڈھکیل کر جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ آئیے اس آیت کے بعد دوسری مطلب جو ہے آیت کی طرف چلے، وہ ہے آیت نمبر 20 کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ 20 کو پڑھنے کے ساتھ ہم 21 کو بھی ملا کر پڑھیں گے تو اس بات کو سمجھنے میں اور بھی آسانی ہو جائے گی۔ آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں، اور وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گے کہ ہمیں اس خدا نے گواہی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا ہے، اسی نے تو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اب اسی کی طرف تم واپس پلٹائے جا رہے ہو۔ سامعین اکرام، پچھلی آیت میں اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ اللہ کے دشمن جہنم کی طرف اکٹھا گھسیٹ کر لا کر کھڑا کر دیے جائیں گے۔ یہاں اس نے دونوں آیتوں کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ جہنم پر پہنچیں گے تو ان کے لیے ان کے اعضاء اور ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے گواہوں کو تیار کر کے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اس مطلب جو ہے آیت کو ہم مطالعہ کر رہے ہیں آیت نمبر 20 کی طرف، تو اللہ رب العالمین 20 اور 21 میں مطلب جو ہے بتلایا کہ وہاں مطلب جو ہے جب اس جہنم کے قریب لائے جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے جسم کی کھالیں وہاں مطلب جو ہے گواہی کے طور پر پیش کر دیے جائیں گے۔ مگر قرآن مجید کا مطالعہ مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ وہاں سورہ یاسین 25 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں اور ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور پاؤں گواہی دیں گے یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں۔ دوسری طرف سورہ مطلب جو ہے یہ یاسین آیت نمبر 25 تھی۔ اب سورہ نور آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ اس دن کو نہ بھولیں گے جب ان کی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ سامعین اکرام، ان تینوں آیات کو مطلب جو ہے جمع کر کے دیکھا جائے تو اس میں اللہ رب العالمین نے پورے جسم کے اعضاء کی طرف اشارہ فرمایا کہ تمہارا یہ جو جسم ہے جس پر تم اتراتے ہو، جس پر تم غرور کرتے ہو، جس کو آسائش پہنچانے کے لیے تم سر دھڑ کی بازی لگا کر اللہ کے احکامات کو بھول جاتے ہو اور مطلب جو ہے اس مطلب جو ہے جسم کو سید سید کر رکھتے ہو، اسے آرام پہنچاتے ہو، یاد رکھو کہ جسم کے مختلف اعضاء کا جہاں تذکرہ کیا گیا ہے یہ سارے کے سارے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہو جائیں گے۔ سامعین اکرام، یہ ایک حکم جو اس میں تینوں آیتوں میں آیا ہے یہ حکم اس مطلب جو ہے کڑے مطلب جو ہے ہیکڑ مطلب جو ہے مجرموں کے معاملے میں دیا گیا جو اپنے جرائم کا اقبال مطلب جو ہے کرنے سے انکار کر رہے تھے، گواہیوں کو جھٹلا رہے تھے اور نامہ اعمال کی صحت بھی تسلیم نہ کرنے والے تھے۔ تب اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ اچھا اپنی بکواس بند کرو اور دیکھو کہ تمہارے اپنے اعضاء بدن تمہارے کرتوتوں کی کیا گواہی سناتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہاں صرف ہاتھوں پاؤں کا کی شہادت کا ذکر نہیں ہے بلکہ دوسرے جو مقامات ہم نے دیکھے وہاں کان کی اور ان کی زبانیں اور جسم کی کھالوں کا بھی تذکرہ مطلب جو ہے اس کے اندر تفصیل سے آیا ہے۔ سامعین اکرام، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ساتھ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہم ان کے منہ بند کر دیں گے اور دوسری طرف سورہ نور کا ہم نے مطالعہ کیا وہاں ارشاد فرمایا گیا ان کی زبانیں گواہی دیں گی۔ ان دونوں باتوں کو اگر سامنے رکھ کر مطلب جو ہے دیکھا جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ منہ بند کیے جانے سے مراد ان کا اختیار کلام ثبت کر لیا جائے گا، یعنی ان کے بعد وہ اپنی زبانوں سے اپنی مرضی کے مطابق بات نہ کر سکیں گے، اور زبانوں کی شہادت سے مراد یہ ہے کہ ان کی زبانیں خود پر یہ داستان سنانا مطلب جو ہے شروع کریں گی کہ ہم سے ان ظالموں نے کیا کام لیا تھا، کیسے کیسے کفر بکے تھے اور کیا کیا جھوٹ بولے تھے اور کیا کیا فتنے برپا کیے تھے اور کس کس موقع پر انہوں نے ہمارے ہمارے ذرائع سے کیا کیا مطلب جو ہے باتیں کی تھی۔ سامعین اکرام، یہاں مطلب جو ہے بتایا گیا کہ جب کوئی ہیکر مطلب جو ہے جو مجرم ہے اپنے جرائم کا انکار ہی کرتا چلا جائے گا اور تمام شہادتوں کو بھی جھٹلانے پر تل جائے گا تو پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کے جسم کے اعضاء ایک ایک کر شہادت دیں گے اس نے ان سے کیا کام لیا تھا۔ سامعین اکرام، اس بات کو مختلف احادیث کریمہ کی روشنی میں اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمارے دل دہل جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت آتی ہے کہ ایک روز ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ
अलैहि वसल्लम को हंसी आ गई। फिर आपने फरमाया आप लोगों को मालूम है कि मैं किस बात पर हंस रहा हूँ? मैंने अर्ज किया अल्लाह और अल्लाह का रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुझे हंसी इस कलाम पर आई जो मैदानी हशर पर मौकूफ मतलब जो है हिसाब में बंदा अपने रब से करेगा। ये अर्ज करेगा कि ऐ मेरे परवरदिगार क्या आपने मुझे जुल्म से पनाह नहीं दी है? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा बेशक दी है। इस पर बंदा कहेगा कि अगर ये बात है तो मैं अपने हिसाब किताब के मामले में और किसी की गवाही पर मुतमईन नहीं हूँ बजुज इसके कि मेरे वजूद में से कोई गवाह खड़ा हो। अल्लाह ताला फरमाएगा तो लो अच्छा लो तुम खुद ही अपना हिसाब लो। इसके बाद इसके मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी और इसके आज़ा व जवारे से कहा जाएगा कि तुम इसके अमाल बताओ। हर उज़ू बोल उठेगा और सच्ची गवाही पेश कर देगा। इसके बाद इसकी जबान खोल दी जाएगी तो ये खुद अपने आज़ा पर नाराज होकर कहेगा कि यानी तुम गारत व बर्बाद, मैंने तो दुनिया में जो कुछ किया तुम्हारे ही मतलब जो है आराम के पहुंचाने के लिए किया था, अब तुम मेरे ही खिलाफ गवाही देने लग गए हो। ये पहला मंजर मतलब हदीस मुबारका में पेश किया गया। दूसरा मंजर नबी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि इस शख्स के मुंह पर मतलब जो है मोहर लगा दी जाएगी और इसके रान को मतलब जो है कहा जाएगा तो बोल और इसके अमाल बयान कर। तो इंसान की रान और गोश्त और हड्डी सब इसके अमाल की गवाही देना शुरू कर देंगे। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि काफिर और मुनाफिक को हिसाब के लिए बुलाया जाएगा, इसके अमाल इनके सामने पेश कर दे होंगे तो वो खस्मे खा खा कर कहेंगे कि ऐ अल्लाह तेरे फरिश्तों ने वो लिख लिया है जो मैंने हरगिज नहीं किया। फरिश्ते कहेंगे कि फलां दिन फलां जगह तूने फलां अमल नहीं किया था। वो ये कहेगा कि ऐ अल्लाह तेरी इज्जत की कसम मैं हर मतलब जो है हरगिज नहीं किया। अब मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी और आज़ाए बदन गवाही देंगे। सबसे पहले इनकी दहनी रान मतलब जो है बोल पड़ेगी। इन तमाम मंजर को अपने मतलब जो है तसव्वुर में ले आइए कि जो मतलब जो है चालबाज होगा, चर्ब जबान होगा, उस जहन्नम के करीब खड़े होकर भी बचने की मतलब जो है कोशिशों में वो मगन मतलब जो है खुद मतलब जो है गवाहियों को ठुकराता चला जाएगा मगर खुद इसके बदन के आज़ा एक एक करके मतलब जो है गवाही देने के लिए तैयार हो जाएंगे। आइए एक हदीस मुबारका में एक और मंजर को मतलब जो है सामने ले आते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन काफिर के सामने इनकी बदआमालियाँ लाई जाएंगी तो वह इनकार करेगा और झगड़ने लगेगा। अल्लाह फरमाएगा कि ये हैं तेरे पड़ोसी जो शाहिद हैं। वो कहेगा कि सब झूठे हैं। अल्लाह फरमाएगा कि ये हैं तेरे कुंबे वाले और कबीले वाले जो गवाह हैं। कहेगा कि ये सब झूठे हैं। अल्लाह इनसे कसम दिलवाएगा। वो कसम खाएंगे लेकिन वो इनकार ही करेगा जब अल्लाह जो इनको सबको चुप करा देगा और खुद इसकी ज़बानें और इसके खिलाफ गवाही देने लगेगी और इन्हें जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। सामने इकराम एक और रिवायत में आता है कि जब ये अपने आज़ा को मलामत करेंगे तो आज़ा जवाब देते हुए ये भी कहेंगे कि तुम्हारे अमाल दरअसल कुछ पोशीदा न थे। अल्लाह के देखते हुए इनके सामने तुम कुफ्र और मासी में मसरूफ मतलब थे और कुछ परवाह नहीं करते थे क्योंकि हम समझते थे कि हमारे बहुत से अमाल इससे यानी अल्लाह से मख्फी हैं। इस फासिद ख्याल ने तुम्हें तल्फ मतलब जो है कर दिया, बर्बाद कर दिया और आज मतलब जो है तुम बर्बाद मतलब जो है खड़े हुए हो। सामने इकराम ये है वो मुंह मोड़ने वाले ना आखिबत अंदेज और अहमक लोग इस दुनिया में मगन हैं और अपने आप को खुदा की नाफरमानी में मसरूफ कर रखा है और इनका ये अमल इनकी ये मसरूफियात सब ने इन्हें बर्बाद कर दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया होशियार और तवाना वो है जो अपने नफ्स को काबू रखे और मौत के बाद के लिए यानी आखिरत के लिए अमल करे और नादान वो है जो अपने आप को अपनी ख्वाहिशात का ताबे कर दे और बजाय अहकाम खुदाबंदी के अपने नफ्स के तकाज़ों पर चलता रहे और अल्लाह से उम्मीदें मांगे और हाथ उठा कर वो सिर्फ मतलब जो है जन्नतुल फिरदौस मांगता रहे। आज का मतलब जो है माशरा आज के मतलब जो है इस माह मुहर्रम की जो
तफसीलात मुझे और आपको हर तरफ नजर आ रही हैं। उम्मत मुस्लिमा का इस तरह का बिगाड़ में मुब्तला हो जाना, रस्मों और खराफात में मुब्तला हो जाना और मतलब जो है इसी में मुलव्विस रहना और इसको करते हुए जरा भी न झिझकना, न परेशान होना और ना ही अल्लाह के कलाम को पढ़ने की तरफ आना और न सिरात मुस्तकीम को ढूंढ निकालने की कोशिश करना, ये वो मंजर है जो इस आयत के जरिए से बताया गया कि लोगों गाफिल न रहो, याद रखो कि तुम्हारे लिए तुम्हारे अपने जिस्म की जो खाले हैं वो तुम्हारे सामने खुलकर सामने आएंगी और तुम्हारे सामने वाज़े अंदाज में तुम्हें मतलब जो है वो तमाम चीजें खोल खोल कर बता देंगी और तुम्हारे लिए वो मंजर मतलब जो है बदतरीन जिल्लत रुस्वा करने वाला मंजर होगा, जहां तुम्हारा अपना खुद अपना जिस्म मतलब जो है वहां तुम्हारी चर्ब जबानी के कोई काम नहीं आएगा, वो खुद गवाही देगा और खुद इस गवाही के नतीजे में जहन्नम रसीद कर दिए जाओगे। इस मंजर कशी के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन आयत नंबर 22 की तफसील मुझे और आपको बताकर नसीहत करता है। आयत नंबर 22 का तर्जुमा सुनते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तुम दुनिया में जराइम करते हुए जब छुपते थे तो तुम्हें ख्याल न था कि जब तुम्हारे अपने कान और तुम्हारी आंखें और तुम्हारे जिस्म की खालें तुम पर गवाही देंगी, बल्कि तुमने ये समझा कि तुम्हारे बहुत से अमाल की अल्लाह को खबर ही नहीं है। सामिन इकराम, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिलों को झंझोड़ दिया है, अक्लों को मतलब जो है अपील किया है, ऐ अशरफुल इंसान तुम अकल के दावेदारों जरा गौर तो करो, इस दुनिया के अंदर जो मुंह मोड़ता है, सरकशी करता है, बागी होता है और अल्लाह के अहकाम की रूह गर्दानी करता है, तुम मतलब जो है इस दुनिया के अंदर दुनिया से तो छुपते फिरते हो, दुनिया वालों से मतलब अपने आप को बचाते हो, मगर कभी तुमने मतलब जो है अपनी आंखों से अपने जिस्म के खालों पर गवाही मतलब जो है लेने वाले उस मंजर को मतलब जो है कभी गौर करके देखा कि किस तरह से मतलब जो है तुम्हें मतलब जो है तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाने में इसी का मतलब जो है हिस्सा है और वो हिस्सा है वो गफलत कि तुमने समझा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को इसकी खबर ही नहीं होगी और हम मतलब जो है जो कुछ कर रहे हैं इसके पास कोई मतलब जो है गवाह मौजूद नहीं होगा। सामिन इकराम, इस आयत की तफसीर बयान करते हुए तफसीर तिबरी में आता है कि तुम लोगों से तो पूछ छुपते हो मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन से अल्लाह रब्बुल आलमीन मतलब जो है से शर्माते हो, न डरते हो। अगर तुम्हें यकीन होता कि तुम्हारी ये आंखें जिस्म गवाही देंगे तो कभी गुनाह तुम नहीं करते। सामिन इकराम, इस आयत को समझने के लिए आइए हम सूरह हदीद की आयत नंबर 4 को भी मतलब जो है पढ़ते हुए चले। सूरह हदीद आयत नंबर 4 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, और वो तुम्हारे साथ है जब कहें भी तुम हो और अल्लाह तुम्हारे अमाल को देख रहा है। ये आयत मुझे और आपको बताती है कि कोई इंसान छुपा हुआ नहीं है, चाहे 7 पर्दों में वो छुप जाए, चाहे जमीन के अंदर मतलब जो है चला जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर एक को देखने वाला है, इसलिए कि अल्लाह ताला गैब का इल्म रखने वाला है और मतलब जो है हर एक पर नजर रखता है। इसी बात को हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि दुनिया में गुनाह करते वक्त याद रखो कि तुम्हारा जिस्म गवाह है और अल्लाह तुम्हें देख रहा है। सामिन इकराम, ये आयत जिसमें कहा गया कि तुम्हें दुनिया से के जराइम करते हुए तो तुम छुपते थे मगर एक ख्याल तक तुम्हें नहीं आया कि तुम्हारे आंख कान तुम्हारे जिस्म की अपनी खालें तुम्हारे लिए खुद गवाह बनकर आ रही है और तुम्हारा ये गुमान कि अल्लाह के साथ किया कि तुम्हें ले डुबा के इसी की बदौलत तुम खसारे में पड़ गए हो। सामिन इकराम, इसी बात को मतलब जो है इमाम तिबरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतलाया कि वो लोग अल्लाह के इल्म को कम समझते हैं और इसीलिए गुनाह करते हैं। अगर इन्हें यकीन होता कि अल्लाह सब जानता है तो कभी गुनाह नहीं करते। इसी बात को इमाम खतादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुनिया में अगर तुम अपने आज़ा को अल्लाह की नाफरमानी से रोक लो तो क़यामत में वही आज़ा तुम्हारे हक में बोलेंगे। इमाम सुफियान सूरी मतलब जो है फरमाते हैं कि अल्लाह से डरो क्योंकि तुम्हारा जिस्म इसका गवाह है और क़यामत में वो बोलेगा। इमाम बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मोमिन इताअत करता है फिर भी डरता रहता है और मुनाफिक मासियत यानी गुनाह करता है फिर भी बेखौफ रहता है। सामिन इकराम, इसी बात को सूरे मोमिनून आयत नंबर 60 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मजीद इस पर रोशनी डालते हुए यूं इरशाद फरमाया कि और जिनका हाल ये है कि देते हैं जो कुछ भी देते हैं और दिल इनके इस ख्याल से कामते रहते हैं कि हमें अपने रब की तरफ पलटना है। इस आयत के सिलसिले में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने
हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या ये वो लोग हैं जिसका जिक्र इसमें किया गया है, वो शराब पीते हैं या चोरी करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, बल्कि वो खुदा के वो बंदे हैं, खुदा तरस बंदे हैं जो रोज़ा रखते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, सदका और खैरात करते हैं, और इसके बावजूद वो इससे डरते रहते हैं कि कहीं उनके ये इबादतें कबूल न की जाए। यही लोग भलाइयों की तरफ तेज़ी से दौड़ने वाले लोग हैं। सामईन इकराम, कुरान में इन बंदों के वस्फ़ बयान करते हुए फरमाया, उलाइका युसारिऊन फिल खैरात व हुम लहा साबिकून, यानी यही बंदे हकीकी भलाइयों और खुशहालियों की तरफ तेज़गाम हैं, और हकीकी कामयाबी इस राह में आगे निकल जाने वाले हैं। सामने कराम, इस हदीस और आयात से मालूम होता है कि अल्लाह ताला की शान बेनियाजी और इसके कहर और जलाल और इस कदर डरने के लायक है कि बंदा बड़ी बड़ी नेकी और इबादत के बावजूद हरगिज़ मुतमईन न हो, और बड़ा मतलब जो है बराबर मतलब जो है वो डरता रहे कि कहीं मेरा ये अमल किसी खोट की वजह से मेरे मुंह पर न दे मारा जाए, और किसी के दिल में जिस कदर मतलब जो है खौफ होगा, इस कदर खैर फलाह के राह में आगे बढ़ता रहेगा। सूरह बकरा आयत नंबर 206 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह से डर, तो इन्हें गुनाह पर गुरूर आ जाता है, और बस इनके लिए जहन्नम काफ़ी है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। सामईन इकराम, जब नसीहत पर अगर दिल नरम न हो जाए और खुदा का खौफ पैदा न हो, तो इसका हाल कैसा है, उसे सूरह मरियम आयत नंबर 59 से 60 यानी 2 आयतों में अल्लाह ताला फरमाता है, फिर इसके बाद ऐसे जानशीन आए जिन्होंने नमाज को ज़ाया किया और ख्वाहिशात की पैरवी की, तो वह अनकरीब गुमराही में पड़ गए। हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया गया कि मोमिन खौफ और उम्मीद के दरमियान होता है। सामईन इकराम, खौफ दिल को नरम और अमाल को खालिस कर देता है। बेखौफी इंसान को गुनाह पर जो है जरी यानी ताकतवर बना देती है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह से बेखौफी दिल की मौत है और खौफ दिल की हयात है। सूरह आराफ आयत नंबर 99 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क्या ये लोग अल्लाह की चाल से बेखौफ हो गए हैं? हकीकत ये है कि अल्लाह की चाल से सिर्फ वही लोग बेखौफ होते हैं जो नुकसान उठाने वाले हैं। सामईन इकराम, जब इंसान अल्लाह की पकड़, इसकी जवाबदेही से बेखौफ हो, तो इंसान को गुनाहों की आदत पड़ जाती है, इसमें जुर्रत पैदा हो जाती है और दिल सख्त हो जाता है। गफलत और मतलब जो है मौत और आखिरत को भूल जाता है। दीनी इल्म की कमी वाक़ई हो जाने लगती है और अजाब व हिसाब का इल्म कम हो जाता है। दुनिया की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत पर गालिब आ जाती है। यही वो मंजर है, यही वो खसारा है जो इस वक्त मतलब जो है उम्मत मुस्लिमा के इस माशरे के अंदर मुझे और आपको नजर आ रहा है। आज इंसान बेखौफ हो गया है, डर मतलब जो है बिल्कुल नहीं है। जिंदगी वक्त के साथ लम्हा ब लम्हा जो है खबर की तरफ खिसकती चली जा रही है, मगर इंसान है कि बेखौफी और गफलत के साथ अपनी जिंदगी के लम्हात को मतलब जो है बेदर्दी के साथ जाया करता चला जा रहा है। सामईन इकराम, यही वो खसारा है, यही वो बेफिक्री है, और यही वो जो है यही वो ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है जो इस आयत के अंदर बताया गया कि यही गुमान तुम्हारे लिए ले डुबा और तुम खसारे में रह गए। और वो गुमान क्या था? वो गुमान ये था कि वो उन्होंने समझा था कि तुम्हारे बहुत से आमाल की अल्लाह ताला को खबर ही नहीं होगी। ये वो यकीन का न होना, ये वो आसमान पर मतलब जो है खुदा का देखने वाला मतलब जो है वो अंदाज मतलब महसूस न करना, और वो खौफ मतलब जो है अपने दिलों में न पालना, इंसानों को तबाही और बर्बादी के दहाने पर ले जाता है। सहाबा कराम की जिंदगी मेरे और आपके सामने है। कई वाकयात हमारे सामने मतलब के नजरों में से सीरत की किताबों में गुजर जाते हैं, जहां अल्लाह के खौफ के नतीजे में मतलब जो है सहाबा कराम डर जाते थे, गशी खाकर गिर जाते थे। अजाब इलाही की आयात की मतलब जो है तिलावत की जाती तो उनको गशी मतलब आ जाती थी, उन पर रख्ता तारी हो जाता था। पूरी पूरी रात मतलब जो है घिघियों के साथ रोते हुए मतलब जो है गुजार देते थे, और उनका ये हाल था कि हर अमल हर कदम मतलब जो है आगे बढ़ाते हुए हमेशा मतलब जो है याद रखते थे कि अल्लाह हमें देख रहा है। इसी वजह से तो उनके नामे अमाल पाक हो गए, इसी वजह से तो नामे अमाल में नेकियां भर गईं, इसी वजह से तो उन्हें जन्नत की बशारतें दी गई, और इसी वजह से तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के वो बरगज़िदा और महबूब बंदे हो गए, और इसी वजह से जन्नत की क्यारियों में पहुंचने में उनके लिए आसानियां हो गई। इसी वजह से अल्लाह ताला फरमाता है इस मतलब सूरह हामीम सिजदा की आयत नंबर मतलब जो है 22 में
फरमाया गया कि यही वो मतलब जो है खसारा है जो तुम्हें तबाही और बर्बादी के दहाने पर ले जा रहा है, और यही वो गुमान है जो तुम्हें मतलब जो है ये कह रहा है कि अल्लाह को इसकी खबर नहीं है। यही गफलत तुम्हें तबाही और बर्बादी के दहाने पर ले जाती है। ये है 22 और 23 का मतलब जो है वो मतलब जो है मुतालिया जो मुझे और आपको मतलब झिझोड़ने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। सामने इकराम, इस सबक को लेते हुए आइए आयत नंबर 24 की तरफ चलते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कुछ इस तरह है, इस हालत में वो सब्र करें या न करें, आग ही इनका ठिकाना होगी, और अगर रुजू का मौका चाहेंगे तो कोई मौका इन्हें न दिया जाएगा। दूसरा मंजर पेश किया गया, पहला कहा गया कि जहन्नम की तरफ घसीट कर लाए जाएंगे, दूसरा मंजर पेश किया गया कि इनके खुद अपने जिस्म के आज़ा इन्हें गवाही देने लगेंगे, और तीसरी बात कही गई कि तुम्हारा मतलब जो है अल्लाह को मतलब जो है बेखबर समझना, यही वो गलती है जो तुम्हें मतलब जो है इस दुनिया के अंदर ढीठ और जुर्रतमंद बना रही है। अब चौथा मंजर इसमें खींचा गया कि वहां तुम सब्र करो या न करो, बहरहाल तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है, और अगर रुजू करने का यानी वहां से वापस आने का, वहां से मतलब जो है वापस पलट कर दूसरी मतलब जो है जिंदगी सही करने का, अपने हिसाब किताब अपने नाम अमाल को मतलब जो है सुधारने का कोई मौका इन्हें नहीं दिया जाएगा। सामिन इकराम, जब मुनकिरे हक जहन्नम रसीद होंगे तो इनकी हसरतें, इनकी दरख्वास्तें, इनकी इल्तिजाएं, इनकी पुकार, इनका पछतावा कुछ काम नहीं आएगा। जरा आइए सूरह गाफिर या सूरह मोमिन की मतलब जो है आयत नंबर 49 से 50 तक की आयत को देखते हैं, जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, और जहन्नम के दारोगा से कहेंगे कि तुम अपने रब से दुआ करो कि वो एक दिन के लिए हमसे अजाब कम कर दे। वो कहेंगे कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल वाज़े दलाइल लेकर नहीं आए थे? वो कहेंगे कि हाँ। दारोगा कहेगा फिर खुद ही दुआ करो, और काफिरों की दुआ जाया होगी। सामिन इकराम, सिर्फ एक दिन की मतलब जो है वहां दरख्वास्त कि हमारे अजाब में थोड़ी कमी आ जाए, अल्लाह ताला इनके अजाब में कोई कमी नहीं करेगा, और ना मतलब जो है इनकी दुआ और इनकी दरख्वास्तें दारोगा मतलब जो है अल्लाह तक पहुंचाएगा। आइए दूसरा मंजर देखते हैं, सूरह सजदा आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अगर तुम देखो जब मुजरिम सर झुकाए हुए अपने रब के हुजूर खड़े होंगे और कहेंगे कि ऐ हमारे रब, हमने देख लिया, हमने सुन लिया, अब हमें वापस लौटा दे कि हम नेक अमल करें। जवाब दिया जाएगा कि हरगिज़ नहीं है। सामिन इकराम, वहां का देखना, वहां का देखकर वापस पलटने की उम्मीद रखना, और ये उम्मीद रखना कि अल्लाह ताला हमें वापस लौटाएगा, ये मतलब जो है खाम ख्याली है। अल्लाह ताला इस आयत के जरिए से बताया कि वहां साफ सीधा जवाब दिया जाएगा, हरगिज़ नहीं वापस। यही जिंदगी, यही मियाद जो इंसानों को मुयसर आई है, इसी में वो काम करना है जिसके करने के नतीजे में मेरा और आपका इनाम जन्नत मतलब जो है मुंतजर खड़ा हुआ है। अगर इस मियादी मुद्दत में हमने गफलत बरती और लापरवाही इख्तियार की तो हमारा तमाम किया कराया सब मतलब जाया हो जाएगा, और जहन्नम हमारी मुंतजर खड़ी होगी। तीसरा मंजर सूरह फुरकान आयत नंबर 22 में अल्लाह ताला यूं इरशाद फरमाता है, जिस दिन उनके दुश्मनों को आग की तरफ जमा किया जाएगा, वो कहेंगे कि काश हम मिट्टी हो जाए। सामिन इकराम, ये ख्वाहिश भी उनकी पूरी नहीं की जाएगी, बल्कि वहां वो मतलब जो है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम ऐसी बुरी जगह है कि जहां इंसान ना जीता है और ना ही वहां पे मरता है, वहां ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। सामिन इकराम, चौथा मंजर सूरह मोमिनून आयत नंबर 106 और 107 में अल्लाह ताला ने यूं इरशाद फरमाया, और कहें ऐ मतलब जो है हमारे रब, हमारी बदबख्ती हम पर गालिब आ गई थी और हम गुमराह लोग थे, ऐ हमारे रब हमें यहाँ से निकाल दे, अगर फिर हम अपनी ऐसा करें तो यकीनन हम जालिम लोग होंगे। फरमाया जाएगा इसमें जलील होकर पड़े रहो और मुझसे बात न करो। ये वो मंजर कशी है जो इस आयत के जरिए से मतलब बताई गई कि अगर रुजू होना चाहेंगे भी तो इन्हें मौका नहीं दिया जाएगा। वो रुजू के क्या मनाजिर हैं, तो इन आयतों के जरिए से आपके सामने मतलब जो है वो मंजर कशी की गई
گی کہ وہاں مطلب جو ہے ان کا گڑ گڑانا کہ ہماری مطلب جو ہے سزاؤں میں تھوڑی سی ایک دن کی کمی کی جائے اسے رد کر دیا جائے گا۔ دوسرا کہا گیا کہ وہاں مطلب جو ہے وہ کہیں گے کہ اے اللہ ہم مطلب جو ہے اپنے رب کے حضور سن لیا ہے، ہمیں واپس لوٹا دے۔ وہاں مطلب کہا جائے گا کہ نہیں۔ پھر مطلب جو ہے منظر پیش کیا گیا کہ جہنم کی آگ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، وہ مٹھی ہو جانے کی یعنی مر جانے کی دعائیں کریں گے مگر یہ بھی پوری نہیں ہوگی۔ پھر وہ مطلب جو ہے چوتھا منظر آیا کہ جہاں پر مطلب جو ہے ان کی جو رجوع ہونے والا انداز ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم ظالم تھے پروردگار، اگر ہم مطلب جو ہے واپس بھیج دے، پھر اگر ہم کریں تو ہم ظالم ہیں، ہمیں بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہرگز نہیں، بلکہ تم مجھ سے بات ہی نہ کرو۔ سامعین اکرام، یہ ہے وہ منظر جس میں ہماری کوئی بات نہ سنی جائے گی اور نہ ہی رجوع کا موقع دیا جائے گا۔ سامعین اکرام، اس منظر کو پیش کرنے کے بعد آیت نمبر مطلب جو ہے 25 کی طرف چلے، وہاں مطلب جو ہے اللہ تعالیٰ مزید آگے بات بڑھاتے ہوئے یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے، آخر کار ان پر بھی وہی فیصلہ چسپاں عذاب چسپاں ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسپاں ہو چکا تھا، یقیناً خسارے میں رہ جانے والے لوگ تھے۔ سامعین اکرام، یہ وہ منظر کشی ہے جو یہاں پہ پیش کی گئی ہے۔ سامعین اکرام، یہاں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مستقل اور دائمی سنت یہ ہے کہ وہ بری نیت اور برے خواہشات رکھنے والے انسانوں کو کبھی اچھے ساتھی نہیں دلواتا، جبکہ انہیں ان کے اپنے رجحانات کے مطابق برے ساتھی ہی دلواتا ہے۔ پھر جتنے جتنے وہ بدی کی پستیوں پر گہرے اترتے چلے جاتے ہیں، اتنے ہی بدتر سے بدتر آدمی اور شیاطین ان کے ہم نشین اور مشیر اور رفیق کار بنتے چلے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کا ایک کہنا ہے کہ فلاں صاحب بذات خود تو بہت اچھے ہیں مگر انہیں اچھے مطلب جو ہے ساتھی نہ مل سکے بلکہ برے ساتھی مل گئے۔ سامعین اکرام، حقیقت کے اس کے بالکل خلاف ہے۔ قانون فطرت یہ اس آیت کے ذریعے سے بتایا گیا کہ ہر شخص کو ویسا ہی دوست مطلب جو ہے میسر آتا ہے جیسا وہ خود ہوتا ہے۔ ایک نیک آدمی کے لیے اگر برے لوگ مطلب جو ہے لگ ہی جائیں تو وہ ان کے ساتھ زیادہ دیر تک لگے نہیں رہ سکتے، اور اسی طرح ایک بد نیت اور بد کردار آدمی کے ساتھ نیک اور شریف مطلب انسانوں کی رفاقت اتفاقاً اگر واقع ہو جائے تو وہ زیادہ دیر تک نہیں نبھ سکتی۔ بد آدمی فطرتاً بدوں ہی کو مطلب جو ہے اپنی طرف کھینچتا ہے اور بدی اسی کی طرف کھینچتے ہیں، جس طرح غلاظت مکھیوں کو کھینچتی ہے اور مکھیاں غلاظت کی طرف کھینچتی چلی جاتی ہیں۔ سامعین اکرام، اور یہ اس میں ارشاد فرمایا کہ وہ آگے اور پیچھے ہر چیز ان کو خوشنما بنا کر دکھاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یقین دلاتے ہیں یہ دوست و احباب کہ آپ کا ماضی بھی مطلب جو ہے بڑا شاندار ہے، مستقبل بھی نہایت درخشاں ہے۔ وہ ایسے اینک اس کی آنکھوں پر چڑھا دیتے ہیں اور ہر طرف سے ان کو ہرا ہی ہرا نظر آنے لگ جاتا ہے۔ وہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ پر تنقید کرنے والے احمق ہیں، آپ کو کوئی برا نرالا کام مطلب جو ہے تھوڑی کر رہے ہیں، دنیا میں ترقی کرنے والے وہی کچھ کرتے رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں، انہیں شاباشی ہی شاباشی ملتی ہے، اور آگے اول تو کوئی آخرت ہے ہی نہیں ہے جس میں آپ مطلب جو ہے اپنے اعمال کی جواب دہی دینے والے ہیں، اور اگر آخرت آ بھی جائے تو آپ دوسرے تو نیک کام کرتے ہیں، اس وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کو مطلب جو ہے اچھے مطلب جو ہے جنت میں داخل کر دے گا اور تمہارے مطلب جو ہے یہ مطلب جو ہے قصوروں کو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر وہ جو گرد پیش آ ہی گئی جیسا کہ چند نادان دعویٰ کرتے ہیں تو یہ خدا آپ کو یہاں نعمتوں سے نواز رہا ہے، وہ وہاں بھی مطلب آپ پر انعام و اکرام کی بارش کرے گا، اور دوزخ آپ کے لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے بنی ہے جنہیں یہاں خدا نے اپنی نعمتوں سے محروم کر رکھا ہے۔ یہ ہے وہ مطلب جو ہے دوست و احباب یا یہ وہ مطلب جو ہے مجالس جو مطلب جو ہے برے اشخاص سے جمع کر ہم اپنے پاس رکھتے ہیں۔ ہماری نیتوں کا فطور ہمیں مطلب جو ہے ویسے ہی لوگوں میں لے جا کر بٹھا دیتا ہے جو اس آیت کے اندر بتایا گیا کہ ہم ایسے ساتھی ان پر مسلط کر دیتے ہیں جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز پر خوشنما بنا کر دکھا دیتے ہیں، آخر ان پر وہی مطلب جو ہے جسپا مطلب جو ہے فیصلہ ہوا عذاب کا جو مطلب جو ہے پچھلے قوموں کا ہوا ہے۔ سامعین اکرام،
مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ مطلب جو ہے تفصیلات آتے ہیں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 36 اور 37 میں اللہ رب العالمین اس پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے یوں ارشاد فرماتا ہے، اور جو رحمان کی یاد سے منہ موڑے گا ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیں گے جو ان کے ساتھی بن جائے گا، اور وہ ضرور انہیں راستے سے روکتے ہیں مگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اسی بات کو سمجھنے کے لیے اگر احادیث مبارکہ کو دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر شخص دیکھے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ مسند احمد میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ کہیں گے کہ اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اسے مجھے نصیحت سے اس نے دور کر دیا تھا۔ دوسری حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اسی بات کو امام بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے قول میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ دوستوں کی صحبت دل کی زندگی ہے مگر ہر دوست دل کی زندگی نہیں دیتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت پر روشنی ڈالتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں، دوست چننے میں جلدی نہ کرو کیونکہ دوست انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برے دوست کی مثال لوہار کی بھٹی جیسی ہے، یا تو تمہارے کپڑے جلا دے گا یا تمہیں بدبودار مطلب جو ہے بنا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت اسے ہوگی جس نے دنیا میں ایسے دوست بنائے جو اسے دنیا اللہ سے دور لے گئے۔ زین العابدین کا قول ہے کہ میرے دوست کے ساتھ رہنے والا، مرے ہوئے دوست کے ساتھ رہنے والا اس کی عادتوں کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدکار زود دوست زہر کی طرح ہے جو وقت کے ساتھ اثر کرتا چلا جاتا ہے۔ امام بصری رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اپنے قول میں یوں بیان کرتے ہیں کہ برے دوست کی صحبت دل کو سخت کر دیتی ہے اور اللہ کی یاد سے دور کر دیتی ہے۔ یہ بتاتے ہوئے آیت نمبر 25 کے آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پچھلے قوموں کے عذاب میں مبتلا ہونے اور خسارے میں رہ جانے کی وجہ ان کی صحبت اور ان کے دوست تھے جو انہیں غفلت اور لاپرواہی میں مبتلا کر رکھے تھے۔ سامعین اکرام، یہ احادیث کریمہ، یہ آیات کریمہ، یہ بزرگوں کے اقوال، یہ ائمہ کے اقوال ہمیں آگاہ کرتے ہیں کہ اس دین پر قائم رہنے کے لیے صحبت پر نظر ڈالنا ہوگا، اچھی ہو تو شکر ادا کرنا ہوگا اور غلط ہو تو بدل ڈالنا ہماری اصلاح ہے، ہماری کامیابی ہے اور ہمارے ایمان کی حفاظت ہے۔ ان تمام باتوں کا مطلب جو ہے جو نچوڑ ہے، جو آج کی آیت نمبر 19 سے 25 تک کی آیات مجھے اور آپ کو جو پیغام دے رہی ہیں، وہ مطلب جو ہے پہلا نمبر 1 یہ ہے کہ لوگوں ہمیشہ یاد رکھو کہ جو لوگ اللہ سے منہ موڑتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو مطلب جو ہے چھوڑ دیتے ہیں یا اس میں تحریف کرتے ہیں، اس میں بدعات کو شامل کر لیتے ہیں، اس میں رسومات کو شامل کر لیتے ہیں اور غلط راہ کے ساتھ اس مطلب دین کو غلط مطلب جو ہے رخ عوام تک پہنچاتے ہیں، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے جہنم کی طرف گھیر کر لوگوں کو لایا جائے گا اور وہاں مطلب جو ہے تمہیں کھڑا کر دیا جائے گا اور وہاں تمہارا وہ مطلب جو ہے بیج ہوگا جو تم مطلب جو ہے ایک تو تمہارے اپنے پہلے والے لوگوں نے جو بویا تھا اس کو تم نے اندھی تکلیف کے مطابق اس کو مطلب جو ہے اختیار کر لیا اور تم نے مزید اس میں مسالہ ڈال کر اس کو مطلب جو ہے اور خراب کر دیا اور وہ بیج وہ کردار تم مطلب جو ہے چھوڑ گئے جو تمہارے پیچھے آنے والی نسلیں مطلب جو ہے اس میں غرقاب ہوتی چلی گئی، اس میں محو ہوتی چلی گئی، تو ان سب کا خمیازہ تمہارے نامہ اعمال میں جمع ہوگا۔ یہ نہ سمجھو کہ جو کچھ تم کماتے ہو صرف تمہارا مطلب جو ہے وہی اعمال مطلب جو ہے تمہارے مطلب جو ہے سامنے پیش کر دیے جائیں گے اور اس کا حساب ہوگا، نہیں، بلکہ تمہارے پیچھے جو تم کردار مطلب جو ہے چھوڑ جاتے ہو وہ کردار بھی تمہارے سامنے مطلب جو ہے وہ مطلب جو ہے چیزوں کو لے آئے گا جو تم اپنے پیچھے چھوڑ جاتے ہو۔ اگر اچھا کام کیا ہے تو نیکیاں آئیں گی، اگر برا کام کیا ہے تو پھر تمہارے لیے عذاب مطلب جو ہے پکار کر تمہارے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ دوسری نصیحت کی گئی تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیشہ تم سی سی ٹی وی کیمرہ کے سامنے ہو۔ ایک سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں ہے بلکہ ہزاروں مطلب جو ہے سی سی کیمرہ ہے جو تمہارے خود اپنے جسم کے اندر مطلب جو ہے اسے لگا دیے گئے ہیں۔ ہمارے یہ اعضاء ہمارے سی سی ٹی وی کیمراز ہیں جس میں مطلب جو ہے تفصیل بتائی گئی کہ تم مطلب جو ہے وہاں پہ اپنی چرب زبانی سے تمہیں مطلب جو ہے بار بار مطلب قسمیں کھا کر تم وہاں پہ چھوٹنے کی مطلب جو ہے امید رکھتے ہو، تمہارے لیے وہاں پہ چھوٹنے کا کوئی موقع نہیں ہے بلکہ تمہارے اعضاء گواہی دیں گے اور تمہیں گھسیٹ کر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنا دیں گے۔ یہ کہہ کر
شرم دلائی گئی کہ اے مطلب لوگوں تمہیں مطلب جو ہے اس دنیا کے اندر CCTV کیمراز کے درمیان رہتے ہوئے تمہیں مطلب جو ہے یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ گواہی دینے والے لوگ ہیں. یہ گواہی مطلب جو ہے یہ احساس اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان اس کا قرآن کا مطالعہ کرے گا, اس میں غرقاب ہوگا, اس سے محبت کرے گا, اس سے رہنمائی حاصل کرے گا, تو تبھی کہیں جا کر مطلب جو ہے وہ اپنے آپ کو اس یقین میں مطلب جو ہے کامل کر سکتا ہے. آج امت مسلمہ کا یہ حال ہے جو اس آیت کے اندر بتایا گیا کہ تم لوگوں نے سمجھا کہ تمہارے اعمال کی خبر اللہ کو ہے ہی نہیں ہے. سامعین اکرام, یہ اس وجہ سے آج امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ نہ وہ قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں, نہ اس میں مطلب جو ہے اس سے محبت رکھتے ہیں, اور نہ اس سے مطلب جو ہے فائدہ حاصل کرنے اور صراط مستقیم کی جستجو میں اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں, بلکہ اس کو ہم نے طاقوں میں سجا کر رکھ دیا ہے. اسے صرف علماء کرام کی حد تک رکھ دیا ہے, اور جب موقع ملا, جب کوئی غم آیا, جب کوئی شادی آئی, یا پھر مطلب جو ہے جمعہ یا رمضان کا موقع آیا, صرف اس کی مطلب جو ہے حجوں کے اعتبار سے ہم اس کا مطلب جو ہے ناظرہ مطالعہ کر لیں گے, مگر اس کی تفہیم, اس کی مطلب جو ہے تفسیر کی طرف ہم جاتے نہیں ہیں. ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے, نہ کوئی احادیث کا, نہ کوئی تفسیر کا, اور نہ کوئی اللہ کی مطلب جو ہے آیات کا, جو اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے تمہاری یہی غفلت تمہیں مطلب جو ہے تباہی و بربادی کے دہانے پر لے جا رہی ہے. اور آخری چیز بتائے گی, تم صبر کرو, جو تم نہ کرو تمہارا ٹھکانہ جہنم کی دہکتی بھی آگ ہے, اور تمہاری سب سے بڑی خامی تمہارے سامنے واضح کر دی جا رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ تمہاری خراب ہونے کی وجہ جو ہے وہ تمہارے مطلب جو ہے وہ احباب غلط ہیں, جو تمہیں مطلب جو ہے اسی طرح خوشنما بنا کر ایسے چیزوں کو مطلب جو ہے لے آ کر کھڑا کر دیتے ہیں جس میں تم غرقاب ہوتے ہو, تمہیں شاباشیاں ملتی ہیں اور تمہیں غفلت کا شکار کر دیتی ہے. وہ واقعہ مطلب جو ہے آپ کو یاد ہوگا, ایک شخص 99 مطلب جو ہے قتل کرتا رہا, اور وہ ایک مطلب جو ہے بزرگ کو ملا اور اس نے کہا کہ میں نے 99 مطلب قتل کیے ہیں, کیا مطلب جو ہے میری توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا؟ اس نے کہا کہ نہیں. تو پھر مطلب جو ہے اس کو بھی قتل کر کے 100 قتل کے ساتھ وہ کھڑا رہا. ایک شخص مطلب جو ہے بزرگ آئے, ان سے پھر یہی سوال کیا, کیونکہ اس کے اندر جستجو تھی, کوشش تھی, اور مطلب جو ہے تحقیق کر کے اپنے آپ کو مطلب جو ہے بری کرنا چاہتا تھا. اس وقت اس نے پوچھا تو اس بزرگ نے کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, تمہارے گناہوں کو ضرور مطلب جو ہے معاف فرمائے گا, اس کے لیے مجھے کرنا کیا ہے؟ اس نے مطلب جو ہے بزرگ نے کہا کہ تم جو بستی میں رہتے ہو وہ لوگ خراب ہیں, اسی وجہ سے تمہارا مطلب جو ہے جو عمل ہے وہ خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. تم یہاں سے نکلو اور وہ سامنے والی بستی میں چلے جاؤ جہاں مطلب جو ہے تمہارا مطلب جو ہے کردار بہتر ہو جائے گا. وہ شخص نکلا اور مطلب جو ہے بستی کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی وہ انتقال کر گیا. آسمان سے مطلب جو ہے دو مطلب جو ہے ایک ہے مطلب جو ہے جہنم کا فرشتہ, ایک ہے جنت کا فرشتہ, دونوں آئے اور دونوں جھگڑنے لگے, اور دونوں مطلب جو ہے حدیث میں بتایا گیا, ایک کہتا ہے کہ یہ جہنمی ہے کیونکہ اس نے بدعمال کیے ہیں, اسے جہنم میں ڈالنا چاہیے. جنت والا کہتا ہے کہ نہیں, بلکہ یہ مطلب جو ہے نیت صحیح کر کے اور اچھے عمل کی مطلب جو ہے چاہ کے لیے وہ آگے بڑھا تھا, اور وہ اس بستی میں داخل ہونا چاہتا ہے, اس وجہ سے جنت میں داخل کرنا چاہیے. اللہ کی طرف سے ندا آئے گی, دیکھو مطلب جو ہے اس شخص کا وہ راستہ نہ پو کہ یہ جہاں اس کا انتقال ہوا اگر وہ بری بستی کی طرف تھا, مطلب جو ہے قریب ہے, تو اسے جہنم میں مطلب جو ہے ڈالا جائے گا. اگر وہ اچھی بستی کی طرف مطلب جو ہے قریب ہے تو اسے جنت میں ڈالا جائے گا. راستہ ناپا گیا, اور پھر حدیث مبارکہ میں آیا کہ وہ راستہ وہ مطلب جو ہے اچھی بستی کے قریب تک تھا, اسے مطلب جو ہے پکڑ کر پھر جنت میں داخل کر دیا گیا. یہ واقعہ یہ مطلب جو ہے حدیث قدسی مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ لوگ وہ مطلب جو ہے دوست و احباب, وہ مطلب جو ہے مجالس جس میں مطلب جو ہے وہ محو ہو جاتے ہیں, ویسی غلط محفلیں, ویسے غلط دوست انسانوں کو غافل کر دیتے ہیں, خسارے میں مطلب جو ہے ڈھکیل دیتے ہیں, اور پھر انہیں احساس تک نہیں ہوتا. ہمیں اپنے آپ پر مطلب جو ہے اپنے ذات پر مطلب جو ہے ایک نظر ڈالنی ہوگی, احساس کو جگانا ہوگا, شعور کو بیدار کرنا ہوگا, اور سوچنا ہوگا کہ آج میرا کردار کیا ہے. مجھ سے سوالات کے نتیجے میں تنے تنہا جو کال کوٹری خبر میں جو جواب دینا ہے وہ کیا دینا ہے, میں تنے تنہا مطلب کیا کروں گا, اور اس کے لیے کیا سوالات ہے, اور کیا کرنے کا حکم دیا گیا ہے, کیا مشن مجھے مطلب جو ہے سونپا گیا ہے, اور میری مدت میعاد کتنی ہے, کیا یہ کام مطلب جو ہے میں کر سکوں گا, تو کر سک رہا ہوں تو مطلب جو ہے اب تک ضائع کر چکا ہوں تو زندگی کم ہو گئی ہے, تو میری تیز گامی میں اور کتنی تیز گام ہونا چاہیے, اور اس کام کو میں کیسے مکمل کروں اور کیسے
مطلب جو ہے منزل مقصود پر پہنچاؤں. یہ وہ مطلب جو ہے صحیح شعور ہے، یہ وہ صحیح احساس ہے، یہ وہ صحیح پلاننگ ہے جو انسانوں کو نیکی کی طرف گامزن کر دیتی ہے، اصلاح کے دروازوں کو کھول دیتی ہے، نامہ اعمال کے دروازے کو کھول دیتی ہے، اللہ کی نظر عنایت کو اپنے آپ پر مطلب جو ہے رحمت کی طرح چھا دینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں جنت اور ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی دعائیں اور ہمارے نامہ اعمال اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور ان آیات کے مطابق ہمارے دلوں کو تبدیل کرنے کا ذریعہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.